السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سامعین، آج ماہ رمضان المبارک کا 8واں روزہ ہے اور میں لے کر آیا ہوں روزے کے تعلق سے چند معروضات باتیں کہ روزہ دار کو اتنا بلند مرتبہ اور اللہ کے اتنا پیارا بنا دیتا ہے کہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ روزے دار کے لیے خاص کر دیا گیا ہے۔ حضرت سہیل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازہ ہے جس کا نام باب الریان رکھا گیا ہے، اس سے صرف روزہ دار ہی داخل ہو۔ سبحان اللہ، ہر نیکی کے بدلے کا کوئی حساب مقرر ہے، یہاں تک کہ بعض نیکیوں کا بدلہ 700 گنا تک ہو جاتا ہے، لیکن روزہ خدا کو اتنا پیارا ہے کہ وہ روزہ دار کو خود ہی اس کا بدلہ خصوصی طور پر عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صرف روزے کا بدلہ میں خود دوں گا، کیونکہ روزہ میرے لیے ہی ہے، اور روزے دار اپنی خواہش اور کھانا پینا صرف میرے لیے ہی چھوڑتا ہے۔ اسی حدیث میں روزے دار کے خدا کے دربار میں عظمت کو مزید واضح کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ روزہ دار کو 2 خوشیاں ملتی ہے، ایک خوشی افطار کے وقت اور دوسری خوشی اپنے رب سے ملنے کے وقت ملتی ہے۔ روزہ دار کے منہ میں افطار سے پہلے ایک بو پیدا ہوتی ہے جس کو عام طور پر لوگ پسند نہیں کرتے، لیکن جانتے ہو یہ بو خدا کو کتنی پسند ہے؟ اسی حدیث کا حصہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ روزے دار کی منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے۔ روزہ مسلمانوں کے لیے گناہوں سے حفاظت اور جہنم کی آگ سے پناہ کا ذریعہ ہے، فرمایا گیا، اور اسے ڈھال ہیں۔ بے شک روزے دار کا مرتبہ بہت بلند ہوتا ہے، لیکن صرف کھانا پینا چھوڑ دینے، خواہش نفس پر قابو پا لینے سے نہیں، بلکہ یہ عظمت اس وقت نصیب ہوتی ہے جب روزے دار ہر بڑی چھوٹی برائی سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ فرمایا گیا جب تم میں سے کسی کے روزے کا دن ہو تو نہ بری بات کہے نہ شور مچائے، اور اگر کوئی اس کو گالی دے یا مار پیٹ کرے تو کہہ دے کہ میں روزہ دار ہوں۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے۔ روزہ اور روزے کی حالت میں قرآن کریم کی تلاوت یا رات کو تراویح میں قرآن کریم کی سنانا قیامت کے دن مغفرت و بخشش کا ذریعہ بنیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ روزے اور قرآن دونوں بندے کی شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے رب، میں نے اسے دن میں کھانے اور شہوت سے روکا تھا، اس کے بارے میں میری شفاعت قبول کر۔ اور قرآن کہے گا، میں نے اسے رات کو سونے سے روکا تھا، اس کے لیے میری شفاعت قبول کر۔ پس دونوں کی شفاعت قبول کر لی جائے گی۔ رمضان کا مقدس مہینہ، اس کے دنوں میں عظیم عبادت روزہ بلا شبہ خدا کی رحمت ہے، دنیا میں مسلمان کی ظاہری و باطنی پاکیزگی اور پرہیزگاری کا ذریعہ، اور آخرت میں خدا کی قرب، گناہوں کی بخشش اور جہنم کی آگ سے آزادی کا ضامن ہے۔ یقیناً اس نعمت سے پورا فائدہ حاصل کرنے والا مسلمان بڑا ہی خوش نصیب اور اپنے آپ کو اس سے محروم رکھنے والا بڑا ہی بد نصیب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو رمضان میں بغیر شرعی اجازت اور بغیر بیماری کے ایک دن کا روزہ نہ رکھے، پھر وہ عمر بھر روزہ رکھے لیکن رمضان کی روزے کا ثواب نہیں پائے گا۔ اللہ اکبر، ذرا غور کیجیے رمضان میں روزے کی کس قدر اہمیت اور کتنا عظیم ثواب ہے۔ یہ مسئلہ تو اپنی جگہ ہے کہ اگر کسی نے رمضان میں روزہ نہ رکھا تو دوسرے دنوں میں اس کی قضا کر لی جائے گی اور فرض ادا ہو جائے گا، لیکن خدا کے قرب کا جو مرتبہ اور جو عظیم ثواب رمضان میں روزہ رکھنے سے ملتا ہے وہ 11 مہینے متواتر روزہ رکھنے سے بھی نصیب نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہم نے کہا کہ جو شخص یہ مہینہ پائیں اور روزہ نہ رکھے وہ بڑا ہی بد نصیب ہے۔ یہ مہینہ تو گھر گھر رحمت بانٹتا، برکتیں تقسیم کرتا آیا ہے، اب کوئی اس کی عظمت ہی کا احساس نہ کرے۔ اس مہینے کے کیا قصور؟ جس طرح انسان کو جسم کا میل صاف کرنے کے لیے غسل کرنا پڑتا ہے، اپنے کپڑوں کو صاف کرنے کے لیے انہیں دھونا پڑتا ہے، اسی طرح اس مہینے کی برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھنا، تراویح پڑھنا، تقوی اختیار کرنا ضروری ہے۔ جو اتنی تکلیفیں برداشت نہ کر سکے اسے رمضان کی رحمت سے امید رکھنے کے کیا حق پہنچتا ہے۔
حضرات محترم ناظرین و سامعین، ایک طرف تو رمضان کا برکت و بھرا بادل ہم پر سایہ کیے ہوئے ہیں، دوسری طرف ہمارے دن رات تکلیفوں اور مصیبتوں سے بھرے ہوئے مادی ترقی کے اس دور نے سچ پوچھے تو آفت و بلاؤں کی سوا ہمیں کچھ نہ دیا۔ آج دولت کی ریل پیل نظر آتی ہیں لیکن غربت کا تناسب پہلے سے زیادہ ہے۔ آج طرح طرح کی غذاؤں کی بھرمار ہے لیکن جسمانی کمزوری زیادہ ہوتی جا رہی ہے۔ آج بیماریوں پر قابو پانے کے لیے عجیب عجیب دوائیں اور طریقے ایجاد ہو چکے ہیں، لیکن دن بدن نت نئے امراض جنم لے رہے ہیں۔ انسان اپنے مستقبل کو محفوظ کرنے کے لیے جتنا زیادہ کوشاں ہے اتنی ہی اس کا مستقبل بھیانک ہوتا جا رہا ہے۔ مدتوں سے کان ترس رہے ہیں کہ دنیا کی کسی گوشے سے امن و سکون کی خبر سنائی دے، لیکن مایوسی ہی مایوسی ہے۔ کون سی قوم ہے جس کو پرسکون زندگی میسر ہے؟ کون سا ملک ہے جہاں انسانوں کی عزت و آبرو محفوظ ہے؟ آخر کہاں جائیں اور کیا کرے پرسکون زندگی میسر آئیں؟ تو میں دعوت دیتا ہوں دنیا بھر کے انسانوں کو، خاص طور پر مسلمانوں کے، کہ مادی سہاروں کو چھوڑ کر کے اسلام کا سہارا لے لو۔ یہ تمہیں اسی طرح پرسکون زندگی مہیا کر دے گا جس طرح 1400 برس پہلے تباہ حال انسانوں کو نواز چکا ہے۔ بس خدا کے سچے بندے اور محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سچے غلام بن کر دیکھو تو تمہیں نظر آئے گا رمضان کا برکت و بھرا بادل ہم پر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ یہی موقع ہے کہ اسلام کا فندہ گردن میں ڈال لینے کا اور نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دامن پکڑ لینے کا، گناہوں سے توبہ کرنے کا۔ تراویح اس طرح پڑھو کہ قرآن کریم کے ایک ایک لفظ پر آنکھوں سے آنسو ٹپکیں۔ سحری ایسے کھاؤ کہ ہر نوالے کے ساتھ خدا کی رحمت سے جھولیاں بھاری محسوس ہوں۔ یقین کیجیے اگر ہم نے اس حال میں ایک مہینہ گزار لیا تو اس کی برکتیں ہمیں ایسی نصیب ہوں گی کہ پھر کوئی تڑپ، کوئی اس طرح باقی نہ رہے۔ خدا کا وعدہ ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ نہ ہمت ہارو، نہ غم کرو، تم ہی بلند ہوگے اگر تم سچے مومن ہو۔ اللہ ہم تمامی مسلمانوں کو سچا پکا مومن بنائے، رمضان کی پوری رحمتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کم ہمتی رنج و غم سے بھی نجات عطا فرمائیں۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔